السلام علیکم ایوری ون. آج کا ہمارا ٹاپک ایئر چیپٹر 12 کی سمری اور اس کے انالیسز ہے. تو سمری سٹارٹ کرتے ہیں. ایئر تھورن فیلڈ جب جاتی ہے تو اس نے جو اپنی انیشیل ایکسپیکٹیشنز لگائی ہوتی ہیں وہ بالکل پوری ہو جاتی ہیں. تھورن فیلڈ کا انوائرمنٹ بہت ہی کام سا کمفرٹیبل سا ہوتا ہے. اس کا اسٹوڈنٹ جو ایڈل ہے وہ بہت ایک لائولی بٹ اسپوائلڈ چائلڈ ہوتا ہے، لیکن جب پڑھائی کی بات آتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ اوبیڈینٹ اور ٹیچیبل اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. لیکن جین ابھی بھی شہر کی بزی دنیا کے بارے میں سوچتی رہتی ہے، اس کا انتظار کرتی رہتی ہے، ورائٹی کا انتظار کرتی رہتی ہے، اپنے کولیگ سے، دوستوں سے جس کی کنورسیشنز ہیں ان کے بارے میں وہ سوچتی رہتی ہے. جین کے نیچر کے اندر ایک عجیب قسم کی بے سکونی سی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے اندر درد کو محسوس کرتی ہے. وہ اس گھر کی 3rd سٹوری کے اوپر جو کوریڈور ہوتا ہے وہاں پہ واک کر رہی ہوتی ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ صرف یہی ایک طریقہ ہے اپنی اس ڈسکمفرٹ کو ختم کرنے کا. کچھ مہینے گزر جاتے ہیں. اس کے بعد جنوری کے ایک دن میں جین لمبی سی واک کرنے کے لیے جاتی ہے. تھورن فیلڈس کے ارد گرد بہت سارے فیلڈز ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ واک کرنے کے لیے جاتی ہے. وہ ایک ہل کے اوپر بیٹھ جاتی ہے. وہاں پہ وہ مون کو رائز ہوتا ہوا دیکھ رہی ہوتی ہے، اور رائز جب وہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے کچھ خیالوں میں بھی گم ہوئی ہوتی ہے. لیکن تھوڑی دیر بعد ایک شور اس کے ان خیالوں کو توڑ دیتا ہے. ایک ہارس جو ہے وہ ایک لین کے اندر آ رہا ہوتا ہے. جب جین اس ہارس کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو وہ سوچنے لگ جاتی ہے کہ بیسی نے اس کو ایک دفعہ بتایا تھا نارتھ آف انگلینڈ اسپرٹ کا، جس کا نام گیٹرش تھا. اس نے سوچا کہ وہ اب اس کی جو گھوڑا تھا اس کی فارمز کے بارے میں سوچنے لگ جاتی ہے کہ بھی اب یہ ہارس ہے، میول ہے یا لارج ڈاگ ہے. تو وہ بیسی نے جو اس کو سٹوری سنائی تھی تو وہ ان کا سوچ کے وہ زیوم کر رہی ہوتی کہ جو گیٹرش ہے وہ ہم اکثر جو لوگ اکیلے ہوتے ہیں، جو ٹریولرز اکیلے ہوتے ہیں، ان کو ڈراتا بھی تھا. اس کے بعد وہ سوچ رہی ہوتی ہے. اس کے بعد وہ ایک بڑا سارا ڈاگ دیکھتی ہے جو کہ بشز کے ارد گرد گلائڈنگ کر رہا ہوتا ہے. ایک آدمی ادھر رائڈ کر رہا ہوتا ہے جو کہ اس کو نظر آتا ہے. تب وہ اس کو دیکھتی ہے تو جو جین جو اپنے اسپیل میں گمی ہوئی ہوتی ہے ایک دم سے اس کا وہ اسپیل ٹوٹ جاتا ہے، اور اتنے میں جو گھوڑا ہے وہ آئس کے اوپر گر جاتا ہے، اور جو آدمی اس گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ بھی گر جاتا ہے. تو جین اس آدمی کو بتاتی ہے کہ جو اپنے لیٹ 30s میں ہوتا ہے اور کوئی ہینڈسم نہیں ہوتا وہ، کہ وہ اس کو بتانے لگ جاتی ہے کہ وہ تھورن فیلڈ میں ایز اے گورننس کام کرتی ہے، اور پھر اس کی مدد کرتی ہے کہ وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ جائے. جو گھوڑا ہوتا ہے، آدمی ہوتا ہے، اور جو اس کے ساتھ ڈاگ ہوتا ہے وہ کچھ ہی دیر کے بعد وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں. اپنے اس ایکسپیرینس کو وہ سوچتی رہتی ہے اور بہت خوشی محسوس کرتی ہے کہ ایٹ لیسٹ اس نے کسی کی ہیلپ کی ہے. پھر اس کے بعد وہ تھورن فیلڈ واپس آتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص جس کی اس نے ہیلپ کیا وہ ایکچولی میں اس کا باس ہے. اس کا نام مسٹر روچسٹر ہوتا ہے. سو دس واز دا سمری. ناؤ لیٹس موو ٹورڈز دی انالیسز آف دس چیپٹر. تو اب اس کے انالیسز میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جین کے اندر ایک عجیب سی ریسٹلیسنس شو ہوتی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کے اندر ایک بے سکونی سی پیدا ہو جاتی ہے. وہ بہت اس کی ایک سول، ہم کہہ سکتے ہیں کیوریس سول ہے، جو کہ اپنی زندگی میں پرپز ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہے کہ کوئی اس کو پرپز ملے. اور لیکن اسی وقت ہم کہہ سکتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم وہ اپنی امیجنیشنز میں رہتی ہے، وہ ڈے ڈریمنگ کرتی رہتی ہے، فینٹیسٹیکل اسٹوریز سوچتی رہتی ہے. جین کے جو عورتوں کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں خیالات تھے وہ تھوڑے اس طرح کے تھے کہ اس کو تھا کہ جو خواتین اور جو قیدی ہیں وہ تقریباً ایک طرح کے ہیں، اور وہ ایک خاتون ہے، اس کا نام ہے برٹ تھا، اس کے بارے میں سوچتی ہے جو کہ اصل میں قید ہوئی ہے. اس کے بعد جو گریس پول کی جو قربانیوں کا چرچا تھا، جو برونٹس کا بلیو ہے کہ جو فالس اپیرنس ہوتی ہے اس کو وہ ہمیشہ سچائیوں کو چھپا رہی ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے بہت زیادہ ٹروتھس چھپے ہوتے ہیں. تو اسی طرح ہی کا جو ویو ہے وہ برونٹے نے اس کے پری فیس کے اندر پریزنٹ کیا ہوا ہے. اس کے بعد جو اگر ہم آگے فردر موو کریں تو جو برونٹے ہیں اس نے گوتھک سٹائل کو ریئلزم کے ساتھ بلینڈ کیا ہوا ہے. اس نے اس طرح سے اس چیز کو ہمیں دکھایا ہے کہ کچھ سپر نیچرل تھنگ ہے جو ہو رہی ہے، لیکن وہ اس کی
ان سپر نیچرل تھنگس کے پیچھے ہونے والی وجوہات کو بھی بیان کرتی ہے. اس اپروچ کو اس طرح سے اپنی رائٹنگ سٹائل کو لکھنا کہ آپ اپنے گوتھک سٹائل کو ریئلزم کے ساتھ بلینڈ کر رہے ہیں, اس کی وجوہات بھی بتا رہے ہیں, اس کو ہم ایکسپلینڈ سپر نیچرل کہتے ہیں. اور اس کے بعد جین اور رچسٹر کا ایک دوسرے سے پہلی بار آمنا سامنا ہونا, یہ ان کے فیوچر ریلیشن شپ کے بارے میں بھی تھوڑا پوائنٹ کر رہا ہے. جین روچیسٹر کی ہیلپ کرتی ہے جو کہ اس کا ماسٹر ہے, جبکہ روچیسٹر ہے وہ اپنے آپ کو اور اپنی آئیڈینٹی کو جین سے چھپانا چاہتا ہے. سو دس واز دی ہول سمری آف دا چیپٹر اینڈ انالیسس آف دا چیپٹر. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک دا ویڈیو. تھینک یو سو مچ.